نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ سعید اسد صاحب کا نامہ کلپ تقریباً 2 منٹ کا آیا اور ابھی تک اس کا جواب میں نے نہیں دیا تھا کہ اسد صاحب کا 10واں کلپ بھی منظر عام پر آ گیا، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ 10ویں کلپ کے شروع میں اسد صاحب کہتے ہیں کہ بکروی صاحب کا تازہ کلپ ابھی میں نے سنا، جس میں کوئی بھی نئی بات وہ نہیں کر سکے۔ ماشاءاللہ، معلوم یہ ہوتا ہے کہ سعید اسد صاحب کا دماغی توازن پورے طور پر خراب ہو چکا ہے، اور اسد صاحب اب مکمل طور پہ حواس باختہ ہو چکے ہیں۔ ابھی تک نامے کلپ کا جواب میں نے دیا ہی نہیں تھا۔ اللہ جانے اسد صاحب نے میرے جواب دینے سے پہلے وہ تازہ کلپ کہاں سے سن لیا اور اس پہ تبصرہ بھی کر دیا اور اس پر باقاعدہ کلپ بھی شائع کیا۔ تو بریلوی حضرات سے درخواست ہے کہ آپ مہربانی فرمائیں، اختلافات آپ کے آپس میں گھر کے ہوتے رہتے ہیں، میرا مشورہ یہ ہے کہ امام المناظرین کو کسی اچھے دماغی اسپیشلسٹ سے اس کا معائنہ کرا لیں، اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کسی بہترین پاگل خانے کی زینت بنا دیں۔ اور حضرت فرما رہے تھے میں نے گھٹنوں کا آپریشن کرانا ہے، تو میرا مشورہ ہے حضرت جی گھٹنے خراب ہوئے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کا آپریشن اتنا ضروری نہیں، پہلے ذرا آپ اپنے دماغ کا علاج فرما لیجئے۔ یہ علمی دنیا میں عجب بھی نہیں، عجب ترین لطیفہ ہے کہ ابھی تک میں نے جواب دیا ہی نہیں نامہ کلپ کا، اب جواب دے رہا ہوں، اور یہ میرا نامہ کلپ ہے، اور حضرت صاحب کہتے ہیں میں نے کلپ سنا بھی ہے اور اس کا پھر جواب بھی دیا۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ بکروی کی ضربیں کتنا اثر کرتی ہیں، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سعید اسد صاحب کلپ جواب دینے کی نیت سے سنتے ہی نہیں، انہیں پتا ہے کہ ان کے پاس میری کسی بات کا جواب نہیں۔ بہرحال یہ تاریخی لطیفہ انشاءاللہ میڈیا کی دنیا میں رہے گا کہ ایک امام المناظرین کلپ کے جواب آنے اور جواب دینے سے پہلے جواب الجواب اپنی طرف سے اللہ جانے انہوں نے خواب میں سنا ہے یا کوئی کشفی حالت تھی، اس پر تبصرہ میڈیا پر نشر کر دیا۔ میرا تجھے خیال ہے کہ شاید کسی نے میڈیا پر سعید اسد صاحب کے 8ویں کلپ کا یو ٹرن اور 8ویں کلپ کی بعض میری باتیں نشر کی ہوں گی، اور حضرت صاحب چونکہ آپ دماغی طور پہ بالکل فارغ ہیں تو انہوں نے وہ میرا نامہ کلپ جوابی سمجھ لیا۔ بہرحال ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالی سعید اسد صاحب کو صحت عطا فرمائے، کم از کم مناظرے تک انہیں صحت مند رکھے۔ اس کے ساتھ حسب عادت اس کلم میں بھی
سعید اسد صاحب نے میرے 8ویں کلپ 9ویں اور 10ویں میں دونوں کلپوں میں میری کسی بات کے جواب دینے کی جرات نہیں کی، اور اب میرا خیال ہے یہ ان کی جبلت میں داخل ہو چکا ہے کہ کسی کی بات کا جواب نہیں دینا۔ میں حیران ہوں کہ آپ اپنے گھر بیٹھ کر میری کسی بات کا جواب نہیں دے سکتے، اور جب سامنے آئیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ سامنے اب تو آئیں بائیں شائیں کر کے ادھر ادھر بھاگتے ہیں، وہاں آپ کو بھاگنے کوئی نہیں دے گا۔ میں نے سعید اسد صاحب کے عقیدے کی وضاحت کے لیے 15 تنقیحات کی تھی۔ علماء جانتے ہیں کہ کسی مبہم چیز پہ بحث نہیں ہوتی، اور عقیدے کی تنقیحات یہ میرا حق ہے، اور سعید اسد پر اس کا جواب دینا ضروری اور لازمی ہے۔ سعید اسد نے مجھ پہ جتنے سوال کیے اللہ کے فضل سے میں نے سب کا جواب دیا، اور وہ میرے کلپوں میں موجود ہے، لیکن 31 سوال سے رعایت کر کے میں نے 15 سوال، اور ان کا تعلق بھی سعید اسد کے عقیدے کے ساتھ تھے، لیکن ان میں جرات نہیں ہوئی ان 15 سوالوں میں سے کسی ایک کا بھی جواب دیا ہو۔ سعید صاحب یہ جواب کون دے گا؟ آپ مہربانی فرمائیں، آئیں بائیں شائیں نہ کریں، آپ ان کا جواب عنایت فرمائیں۔ آپ کے پاس کہانیاں بیان کرنے کا اور کہاوتیں بیان کرنے کا وقت ہے، اور میرے سوالوں کا جواب دینے کا وقت نہیں، یہ جواب دینا ہوگا۔ پھر سعید اسد صاحب نے مجھ سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ میرے عقیدہ جمی ما کان ما یکون وغیرہ، جس کو انہوں نے ایمان سے تعبیر کیا، اور فرمایا کہ میرے عقیدہ کو آپ توڑیں۔ میں نے 8 آیات اللہ کے فضل سے پیش کی ہیں، لیکن 8 میں سے کسی کا جواب سعید اسد صاحب نے ابھی تک نہیں دیا۔ 8ویں 9ویں 10ویں کلپ کسی میں بھی نہیں دیا۔ آپ سن لیں تو میرا خیال ہے سعید اسد صاحب مناظرہ بھی اسی طرح کرنا چاہتا ہے کہ کسی بات کا جواب نہ دینا پڑے۔ تو میں سامعین کی رعایت سے، کیونکہ ہمارے سننے والے شدت سے منتظر ہوتے ہیں کہ کوئی نئی بات آئے، ان کے ذوق کے لیے 2 آیتیں 3 مزید بھی پڑھ دیتا ہوں۔ یہ ترجمہ ہے اعلی حضرت کا، اور یہ میرے پاس سورہ یونس ہے، آیت نمبر 20 ہے۔ اس میں فرمایا فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اعلی حضرت، تم فرماؤ غیب تو اللہ کے لیے ہے، تم فرماؤ غیب تو اللہ کے لیے ہے، اب راستہ دیکھو، میں بھی تمہارے ساتھ راہ دیکھ رہا ہوں۔ یہ آیت نمبر 20 ہے۔ اس میں بھی آ گیا کہ انما الغیب للہ، ہر غیب کا جاننے والا اللہ ہے، اور اوپر سیاق کے مطابق وہ نشانی کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں منہ مانگی نشانی کب ملے گی؟ تو فرمایا کہ یہ تو میرے علم میں نہیں ہے، انما الغیب للہ، اب اس نشانی کب آئے گی؟ سعید صاحب یہ آپ کے جمی ما کان ما یکون کا حصہ ہے یا نہیں؟ وضاحت فرمائیں۔ اسی طرح سورت ہود ہے، اور اس کی آیت نمبر 123 آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلِلَّهِ، یہاں پر اسد صاحب پڑھا ہوگا کہ لام اللام للاختصاص، اور للہ کی تقدیم حصر کے لیے، اور غیب کی اضافت استغراق کے لیے۔
اب سنیے اعلی حضرت کا ترجمہ، کہتے ہیں اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کے غیب، اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اسد صاحب، آسمانوں زمین جمیع ما کان ما یکون کا فرد ہے یا نہیں؟ آپ کے اعلی حضرت یہ ترجمہ کر رہے ہیں۔ تیسری آیت یہ سورہ احقاف کی ہے، جس سے آپ کو الفاظ سے بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اس میں قل ما کنت بدعا من الرسل، آپ کے اعلی حضرت کا ترجمہ ہے قل، تم فرماؤ، نبی کریم علیہ السلام کو حکم ہے، ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی انوکھا رسول نہیں، وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا۔ اس کا معنی مفسرین نے دو کیے، ایک نہیں جانتا میں، ترجمہ آپ کے اعلی حضرت کا کہ دنیا میں دنیاوی امور کی تفصیلات یا آخرت کے امور کی تفصیلات، اس کا وہ معنی نہیں جو آپ کے اعلی حضرت نے سمجھا یا آپ کے مولویوں نے سمجھا کہ اس کا تعلق آپ کی نجات کے ساتھ ہے، ہرگز نہیں۔ اور پھر آپ نے اس آیت کو منسوخ ٹھہرانے کی کوشش کی، وہ انشاءاللہ آپ لب کشائی فرمائیں تو آپ کو میں کچھ نئے لطائف بھی دوں۔ یہ 3 ایتیں میں نے پیش کر دی ہیں، 3 اور 8 بن جاتی ہیں 11، اور 11 کا ہندسہ آپ کو بہت محبوب ہے، اس لیے آپ کی 11ویں پوری ہو گئی۔ آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، سید اسد صاحب یہ جواب دینا ہوگا۔ نمبر 4، کلپ نمبر 8 میں سعید اسد صاحب نے مجھ سے پہلے عقیدے کا مطالبہ کیا تھا، اور میں نے کلپ 7 میں، انہوں نے 6 میں مطالبہ کیا اور مرزا قادیانی کی طرح پیشین گوئی کی تھی کہ زہر کا پیالہ پی لیں گے، اپنا عقیدہ بیان نہیں کریں گے۔ میں نے وہ عقیدہ بیان کیا، اور 3 شکوں میں مولوی سعید اسد صاحب نے 2 شکوں کو تسلیم کر لیا کہ عالم الغیب ہونا اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے۔ خیر، میں نے اسد صاحب کی رعایت کی، انہوں نے کہا کس نے کہا ہے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کو عالم الغیب مانتے ہیں؟ انہوں نے ساتھ ایک جھوٹ بھی بولا کہ پیر میر علی شاہ کی عبارت سے بِإِذْنِ الہی کا میں لفظ دکھاؤں گا، یہ بھی سری کذب ہے، بِإِذْنِ الہی کا وہاں لفظ نہیں ہے، وہاں لفظ اور ہے۔ خیر، میں نے پہلے بھی حوالے پیش کیا، اور اس پر 24 کے قریب میرے پاس بڑے بڑے پہلوان بریلوی مولویوں کے حوالے موجود ہیں، اور اس سے بھاگے جی ہم اعلی حضرت کے تشخص کو مانتے ہیں، اعلی حضرت کی تصدیق بھی دکھاؤں گا۔ انوار آفتاب میں نبی کریم علیہ السلام پر عالم الغیب کا لفظ استعمال ہوا، اور آپ کے اعلی حضرت نے بھی اس پہ تصدیق کی، اور انہوں نے کہا جو عالم الغیب مانے وہ سنی حنفی ہے، اور جو نہ مانے وہ نجدی وہابی ہے۔ خیر، یہ اس بات کو بھی میں نے چھوڑ دیا سعید اسد کی رعایت کرتے ہوئے۔ انہوں نے کہا ہم یہ شک مانتے ہیں کہ عالم الغیب ہونا اللہ کا خاصہ ہے۔ دوسرا، میں نے یہ بیان کیا تھا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، حضرات انبیاء کرام کو بہت سارے امور غیبیہ پر اطلاع دی گئی، اور سب سے زیادہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو امور غیبیہ پر اطلاع دی گئی، جس کی تعبیر بعض ما کان یا بعض ما کان و بعض ما یکونوں سے کی جاتی ہے۔ اس پر سعید اسد صاحب نے کہا کہ آپ کی یہ بات درست ہے، ہم آپ کی یہ بات تسلیم کرتے ہیں، آپ نے میرا دعویٰ مان لیا۔ حضرت جی یہ آپ نے لفظ کہے کہ میرا دعویٰ آپ نے مان لیا۔ خیر،
اس کو ذرا ذہن میں رکھ لو اور ذرا سن بھی لے. آپ نے کہا ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں, ذرا اپنا کلپ سن لیں. دوسری شک میں الحمدللہ آپ نے میرے دعویٰ کو تسلیم کر لیا ہے. آپ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام کو حسب مراتب بہت سے امور غیبیہ پر اطلاع دی, اور سب سے زیادہ نبی کریم علیہ السلام کو امور غیبیہ پر اطلاع دی گئی, جس کی تعبیر بعض ما کانا اور بعض ما یکون سے کی جاتی ہے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. جی فرمائیے. یہ سید اسد صاحب بول رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی یہ بات درست ہے, ہم تسلیم کرتے ہیں, اور یہ بھی کہا کہ آپ نے ہمارا دعویٰ مان لیا. اللہ جانے بعد میں آپ کو کون سے جن چمٹ گئے اور پھر آپ اس سے بھی یو ٹرن لے گئے. یہ آپ نے کہا. اس کے بعد آپ نے تیسری شک پہ تبصرہ کیا, اور آپ نے یہ کہا کہ تیسری شک جس میں نے یہ کہا تھا کہ جمیع ما کان و ما یکونوں کا علم محیط, جو آپ کا دعویٰ, آپ کا عقیدہ اور آپ کے اعلی حضرت کا عقیدہ ہے, یہ نصوص قطعیہ کے صریح خلاف اور خالص کفر ہے. آپ نے کہا کہ اس پر میں مناظرہ کرتا ہوں. حضرت جی آپ کو یقین نہ آئے, ذرا سنیں اسٹیشن یہ کون بول رہا ہے. پھر آپ نے کہا ہے کہ تیسری شک جمیع ما کانا اور جمیع ما یکونوں کا علم محیط, جو آپ کے اعلی حضرت کا عقیدہ ہے اور آپ نے بھی اپنا یہ عقیدہ بیان کیا, یہ عقیدہ نصوص صریحہ قطعیہ کے خلاف ہے اور یہ عقیدہ خالصتاً کفر ہے. آپ تسلیم کر لیجئے تیرا جو عقیدہ تو نے بیان کیا ہے وہ ٹھیک ہے کہ اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو غیب کے علم پر مطلع کیا ہے, غیب کا علم عطا کیا ہے, تسلیم کر لیجئے. تو پھر ٹھیک ہے, پھر آپ کی بات بنتی ہے اس تیسری شک پر مناظرہ کرنے کی. میں اس تیسری شک پر مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں. ہم علم الساعہ کے نہ ماننے والے کو کافر نہیں کہتے, اور آپ کافر کہتے ہو. جو جمیع ما کانا و ما یکونوں کا علم محیط مانے وہ کافر ہے. مناظرہ اس میں مدعی آپ ہوں گے کہ جمیع ما کان ما یکون پر میں مناظرہ کرتا ہوں. اس میں آپ نے کہا کہ مدعی آپ ہیں, میں نے کہا کہ میں مدعی ہوں. میں نے یہ تسلیم کر لیا کہ جمیع ما کان ما یکونوں کا علم محیط یہ نصوص قطعیہ کے خلاف ہے اور صریح کفر ہے. میں اس کا مدعی ہوں اور یہ میرا دعویٰ ہے. آپ نے مجھے مدعی بنایا, تسلیم کیا, ذرا انکار کر کے دیکھیں. تو سید اسد صاحب اب آپ کو کس قانون سے آپ یہاں سے بھاگ رہے ہیں؟ آپ پھر پانچویں کلپ کی طرح ریورس ہو گئے, ریورس گیئر لگایا. یہ میرا دعویٰ اسی پر مناظرہ ہوگا, آپ کو نہیں بھاگنے دوں گا. کبھی کدھر بھاگ, اسی لیے تو آپ نے سامنے بیٹھ کے شرطیں نہیں طے کی, موضوع نہیں طے کیا. تو اس لیے یاد رکھ لے اسی شک پہ مناظرہ ہوگا. آپ نے خود مجھ سے عقیدے کا مطالبہ کیا, میں نے 3 شکوں میں عقیدہ بیان کیا, آپ نے اقرار کیا کہ 2 شکیں آپ کی صحیح ہیں, اور دوسری شک میں آپ نے کہا آپ نے ہمارا دعویٰ مان لیا. جب بقول آپ کا دعویٰ مانا گیا تو پھر آپ نے کہا کہ اگر یہ دعویٰ مانے تو تیسری شک پہ مناظرہ ہوگا. تو اب کیوں بھاگ رہے ہیں؟ محترم اب بھاگنے کی کوشش نہ فرمائیں. اور یہ تیسری شک متعین, میں مدعی ہوں, مدعا علیہ, اس پہ مناظرہ ہر صورت پہ ہوگا, اور آپ کو کسی طرح اس سے میں بھاگنے کی گنجائش نہیں دوں گا. تو اس لیے آپ مہربانی فرمائیے, جرت فرمائیے. آپ سائل ہیں, میں مدعی ہوں, اور میرا دعویٰ ہے کہ جمیع ما کان ما یکون کا علم محیط کسی غیر اللہ کے لیے ماننا
یہ صریح نصوص کے خلاف اور کفریہ عقیدہ ہے. پوری بات پہ مناظرہ ہوگا. اس پہ بھی آپ لیکن شیکن نہ لگائیں, صرف حکم کی طرف بھاگنے کی کوشش نہ کریں, یا آپ کہہ دیں کہ میرا اور اعلی حضرت کا یہ عقیدہ نہیں. ہمت ہے تو کہو یہ آپ کے اعلی حضرت کا رسالہ ہے. اس میں اضاحت الغیب, اس میں اعلی حضرت کی ذرا عبارت بھی سنیں. اعلی حضرت کیا کہتے ہیں؟ صاف طور پہ اعلی حضرت نے کہا کہ فقیر نے قرآن عظیم کی آیات قطعیہ سے ثابت کیا کہ قرآن عظیم نے 23 برس بتدریج نزول اجلال فرما کر اپنے حبیب کو جمیع ما کان وما یکونو یعنی روز اول سے آخر تک کی ہر شے ہر بات کا علم عطا فرمایا. ہر شے ہر بات کا علم عطا فرمایا. یہ آپ کا اعلی حضرت ہے اور آپ کہتے ہیں میں روحانی فرزند ہوں, اب ہمت کیجئے. اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جب نص قطعی سے ثابت ہے تو اس کے منکر اس کے قائل کو جو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے. یہ آپ کا ضابطہ تھا, لیجئے یہ بھی قبول فرمائیے. آپ کے اعلی حضرت کہتے ہیں یہ آیات قطعیہ سے ثابت ہے, اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کے منکر کو کافر نہیں کہتے, جمیع ما کان ما یکون کے منکر کو کافر نہیں کہتے. تو آپ کے اصول کے مطابق آپ پھر ایک دفعہ اعلی حضرت کے فتویٰ سے کافر بن چکے ہیں, اور یہ قبول فرمائیں. اس کے ساتھ آپ نے نام کلم میں اور 10ویں کلم میں انتہائی تلبیس سے کام لیا اور خطرناک یو ٹرن لیا, اور پھر آپ چلے گئے ذاتی عطائی. حالانکہ آپ نے جو دعویٰ کیا تھا یہ بہت پہلے کلپوں میں کیا, اور میں نے آپ کے اس دعویٰ عطائی علم غیب والا 7 وجوہ سے رد کیا. یہ آپ 7واں کلپ سن لیں. 7 وجوہ سے, ان وجوہات میں سے کسی کا آپ نے جواب دیا تو کم از کم اتنا تو احساس ہونا چاہیے. آپ نے کہا تھا میرا دعویٰ توڑیں, میں نے 7 وجوہ سے توڑا. آپ میں جرت نہیں ہوئی کہ آپ کسی ایک وجہ پہ بھی اعتراض کرتے. تو جب آپ کا دعویٰ وہ ٹوٹ چکا ہے, آپ کے مفتی احمد یار نے توڑ دیا, احمد رضا خان نے توڑ دیا, آپ نے خود توڑ دیا. آپ وہ دوبارہ کلپ سن لیں. تو کیا پھر اس ٹوٹے ہوئے مردود افترائی دعویٰ جو بریلویوں کا بھی عقیدہ نہیں, آپ کے احمد رضا کے عقیدے کے بھی خلاف, عمر اشروی کے عقیدے کے خلاف, مفتی احمد یار کے عقیدہ کے خلاف, یہ آپ کا ایک جدید نیا تجدیدی کارنامہ اور نیا عقیدہ اور نیا دعویٰ, تو وہ دعویٰ آپ کا ٹوٹ چکا ہے اللہ کے فضل سے. اس لیے اب آپ کو ادھر یو ٹرن لینے کی ضرورت نہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ نے مجھے مدعی بنایا, اب مہربانی کریں, میں مدعی ہوں, آپ سائل, اور میں ثابت کروں گا کہ جمیع ما کان ما یکون کا علم محیط کا عقیدہ یہ صریح نصوص کے خلاف ہے. اور یہ بھی میں ثابت کروں گا کہ جمیع ما کان, یہ میں آپ سے پوچھوں گا اس لیے آپ بھاگ رہے ہیں کہ جمیع ما کان ما یکون میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں, سید اسد کے کون کون سے اعضاء آتی ہیں, اور اسی طرح سید اسد کے کس کس عضو کی تفصیل آتی ہے اس جمیع ما کان ما یکون میں. اور یہ بات کھلے گی کہ تم کتنے بڑے بے ادب اور گستاخ رسول ہو کہ وہ چیزیں جو شان رسالت کے بالکل مناسب نہیں, اور شان رسالت کی طرف ان کی نسبت کرنا آپ کی صریح گستاخی اور بے ادبی ہے. آپ نے شان رسالت کے نام پر ان چیزوں کو بھی آپ کی طرف منسوب کیا ہے جمیع ما کان ما یکون کی آڑ میں. انشاءاللہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ کیا کیا چیز آتی ہے. تو بہرحال یہ موضوع طے ہو چکا ہے, اب اس سے بھاگنا نہیں ہے. اگر آپ مناظرہ کرنا چاہتی ہیں, اور اگر صرف اپنے بریلویوں کو, میرا تو یہ خیال ہے
کہ جب بریلویوں نے آپ کی تکفیر کی، آپ کو گستاخ رسول کہا، اشرف آصف جلالی سے آپ کا مناظرہ ہونا تھا وہ رہ گیا اور سارے بریلوی آپ کے خلاف ہو گئے، اور آپ نے دیکھا کہ اشرف آصف جلالی مناظرے سے بھاگ چکا ہے میرے ساتھ، تو آپ نے اپنا نام بنانے کے لیے پھر مناظرے کا چیلنج قبول کیا۔ اگر یہ بات نہیں، میں اس پہ اصرار نہیں کر رہا، مجھے شک یہ پڑ رہا ہے، اگر یہ بات نہیں پھر آئیے اصل موضوع پہ مناظرہ کیجئے، جو اعلیٰ حضرت کا عقیدہ، اور آپ نے بار بار اپنا عقیدہ بیان کیا، اور آپ کے کلپوں میں موجود ہے، انشاءاللہ وہ کلپ بھی آ جائیں گے۔ اس کے ساتھ آپ نے نامے اور 10ویں کلپ میں جو نیا ایک اختراعی دعویٰ، جو نہ کسی اعلیٰ حضرت کا ہے، نہ مفتی احمد یار، نہ عمر اشرفی، ان سب بریلوی اکابرین سے ہٹ کے جو آپ کا دعویٰ، جس کو میں نے کہا یہ مناظرہ سے فرار کی ایک ناکام کوشش، وہ آپ نے کیا۔ اس پر میرے چند سوال ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ تنقیحات ضروری ہوتی ہیں، جب تک عقیدہ صاف نہ ہو اور مجہول اور مبہم رہے، اس وقت تک دعویٰ مجہول اور مبہم رہے، اس وقت تک اس پہ گفتگو نہیں ہو سکتی۔ اس لیے چند تنقید طلب امور ہیں، ان کی آپ وضاحت کریں گے۔ اب میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ پہلا مناظرہ ہوگا، یا ہم 2 مناظرے کر لیں۔ پہلے مناظرہ میں مدعی ہوں جمیع ما کان ما یکون، کہ اس دعویٰ پر کہ نصوص قطعیہ کے خلاف، اس مناظرہ کے بعد اگر آپ کا شوق ہوا تو آپ کے اس دعویٰ پر جو آپ نے نیا ذاتی عطائی والا چکر چلایا، اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو کرنے کے لیے میں تیار ہوں، لیکن اس مناظرے کے بعد اسی دن رکھ لیں، اسی جگہ پہ رکھ لیں، تب بھی میں انشاءاللہ تیار ہوں، اور اس پہ بھی آپ کا میں ذوق پورا کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ان تنقیحات کا ذرا جواب دیجئے۔ اب آپ کے دعویٰ کی تنقیحات ہیں، وہ پہلے رد ہو چکا ہے لیکن آپ کو سمجھ آتا نہیں۔ اب دیکھو، پہلی تنقید میں نے آپ سے پوچھا تھا، اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت عیسیٰ یا کسی نبی کو عطائی الہ مانے، اس کا حکم کیا ہوگا اور اس کی تردید کا طریقہ کیا ہوگا؟ نمبر 2، ذاتی عطائی علم غیب کی اصطلاح یہ قرآن کریم یا سنت کی اصطلاح ہے یا نہیں؟ 2 ٹوک جواب دو۔ علم غیب کی یہ تقسیم ذاتی اور عطائی قرآن و سنت کی یہ تقسیم ہے یا نہیں؟ اس میں ہیرا پھیری نہیں کرنی۔ اگر نہیں تو صحابہ، ائمہ اربعہ متقدمین کی یہ اصطلاح ہے یا متاخرین کی؟ 2 ٹوک جواب دینا ہوگا، اور اس میں ہیرا پھیری نہیں کرنی۔ اگر ائمہ اربعہ یا تابعین کی یہ اصطلاح ہے یا قرآن و سنت کی اصطلاح ہے، اب تو میں آپ کو وسیع میدان دے رہا ہوں، تو اس پر باسند صحیح طور پہ حوالہ پیش کر دیجئے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ اصطلاح واقعتاً کتاب و سنت کی ہے یا صحابہ اور ائمہ اربعہ کی ہے۔ نمبر 3، علم غیب عطائی سے آپ کی مراد کیا ہے؟ یہ پہلے بھی میں نے 2 کلپوں میں سوال کیا لیکن آپ نے جواب نہیں دیا۔ علم غیب عطائی سے مراد صفت غیب دانی، تصرف غیب دانی بلا اطلاع الہی ہے، یا علم غیب ذات عطائی سے آپ کی مراد وہی اطلاع علی الغیب، انباء الغیب، اظہار الغیب ہے؟ اس کی 2 ٹوک وضاحت فرما دی۔ اگر اس سے مراد آپ کی تصرف غیب دانی بلا اطلاع الہی بلا وحش، ایسی قوت اور تصرف کا عطا کرنا ہے جس میں ہر جزئی میں اللہ تعالیٰ کی اطلاع کی ضرورت نہ ہو، اسی قوت، اسی تصرف سے اپنے اختیار سے غیب جانے، یہ آپ کی مراد ہے؟ یا علم غیب عطائی کا صرف آپ لفظی چکر چلا رہے ہیں
اور اطلاع علی الغیب انباء الغیب ہی اس سے مراد لیتے ہیں، اس کی ذرا وضاحت کر دیجئے، اور دونوں قائل اور منکر کا حکم بھی بتا دیجئے، مہربانی کریں۔ اور نمبر 4، آپ نے کہا کہ علم غیب عطائی، اگر کوئی شخص عطائی علم کو علم غیب مانتے ہی نہیں، ایسا شخص ہو کہ جو عطائی علم کو علم غیب ہی نہ مانے، اس کا حکم کیا ہوگا؟ وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ وہ شان نبوت کو ماننے والا ہے یا منکر؟ صحیح صاحب، بات گول نہیں کرنی، صاف صاف جواب دینا ہے۔ نمبر 5، جو شخص یہ جو عطائی علم غیب کی آپ کی اصطلاح ہے، اس عطائی علم غیب میں یہ غیب آنی آپ کی مراد ہے یا غیب ماکانی؟ اس کی بھی وضاحت چاہیے کہ یہ غیب ماکانی ہے یا غیب آنی ہے، ہر ایک کے قائل اور منکر کا حکم بھی بیان کرے۔ نمبر 6، آپ جس کو علم غیب عطائی سمجھ رہے ہیں، اگر کوئی اس کو اطلاع، انباء، اظہار، اعلام سے تعبیر کرے، وہ آپ کے نزدیک مسلمان ہے یا کافر؟ اس کی یہ تعبیر صحیح ہے یا غلط؟ اس کا 2 ٹوک جواب دیجئے۔ نمبر 7، آپ کہتے ہیں عطائی علم غیب، تو اس غیب میں، علم غیب، یہ جو غیب ہے، اس سے مراد غیب حقیقی یا اضافی، اور یا اس سے مراد مبادی یا لواحق؟ اس دونوں کی وضاحت کریں، غیب حقیقی یا غیب اضافی، مبادی یا لواحق، آپ کی کون سی مراد ہے؟ اس کا 2 ٹوک جواب دیجئے۔ اور نمبر 8، آپ کہتے ہیں عطائی علم غیب، یہ ایک مبہم سی بات ہے، عطائی علم غیب سے مراد کیا ہے آپ کی؟ جو عمر اشرفی نے لکھا، احمد یار گجراتی نے، کہ کل علم غیب، کلی علم غیب، یا تمام علم غیب، یا اس سے مراد آپ کی بعض علم غیب ہے؟ اور اگر بعض علم غیب ہے تو اس کی بھی مراد متعین کریں، تمام ممکنات حاضرہ اور غائبہ کا، یا بعض کا؟ بعض ممکنات حاضرہ اور غائبہ کا ہے، اگر بعض کا ہے تو امور متعلقہ بالرسالہ، وہ امور جو رسالت کے متعلقہ ہیں، چاہے احکام سے ہوں یا احکام سے ہوں، اللہ کرے آپ کو احکام کا معنی بھی آئے، احکام رسالت سے ہوں یا احکام رسالت سے ہوں، وہ مرادیں، یا وہ امور جو غیر متعلقہ بالرسالہ ہیں وہ بھی مرادیں، اس کو آپ متعین کریں، اور ہر ایک کے قائل اور منکر کا حکم، اس کی بھی وضاحت کریں۔ اور یہ 8 تنقیحات ہیں، ان 8 تنقیحات کا حضرت جی جواب دینا ہوگا، اور 2 ٹوک جواب دیں۔ تو ان 8 تنقیحات کا جواب آپ دیں۔ دوسرے نمبر پر مناظرہ، پہلا مناظرہ تو ہوگا وہی جس میں آپ نے مجھے مدعی بنایا جمیع ما کان ما یکون کا عقیدہ نصوص قطعیہ کے خلاف ہے، اور اس کے بعد اگر آپ کا مزید ذوق ہوا اور آپ کو سمجھ نہ آئی تو پھر آپ مدعی بن جائیں اور میں سائل بنوں گا، اور آپ اپنے دعویٰ کی تنقیح کر کے بسم اللہ کیجئے۔ ہمیں اور کیا چاہیے کہ آپ جیسے بزرگ بار بار ہمیں ملیں، ہم تو دعا کرتے ہیں، اور الحمدللہ ان 8 کلپوں کو سننے والے اس نتیجے پہ 8، 9، 10 کلپ، اس میں اتنا پیدا ہوا کہ اب سارے لوگ یہ سمجھ گئے کہ سید اسد صاحب نے بریلوی عقیدہ چھوڑ دیا ہے اور بریلوی عقیدہ پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ نے کئی چیزیں تسلیم کر لی، آپ نے نبی کریم علیہ السلام کے لیے بھول بھی تسلیم کی، حالانکہ بریلوی یا کہ یہ عقیدہ نہیں،
آپ نے نبی کریم علیہ السلام کے لیے عدم توجہ تسلیم کی، حالانکہ بریلویہ کا یہ عقیدہ نہیں۔ آپ نے عالم الغیب ہونے کا نبی کریم علیہ السلام سے انکار کیا، حالانکہ یہ بریلویوں کا عقیدہ نہیں۔ آپ نے ہر چیز جاننے کا بھی انکار کیا اور بار بار موجود ہے، حالانکہ یہ بریلویوں کا عقیدہ نہیں۔ آپ نے جو دعویٰ کیا مبہم سا ذاتی عطائی کی آڑ میں، یہ بھی بریلویوں کا عقیدہ نہیں۔ بریلویوں کا تمام کلی کل یا جمیع ما کان ما یکون کا علم محیط یہ عقیدہ ہے۔ تو انشاءاللہ آگے ہمارے ساتھ چلیں گے، اللہ اور بھی آپ کی اصلاح کر دے گا، اور بھی بہت ساری چیزیں میرے پاس موجود ہیں، اور ماشاءاللہ اعلی حضرت کے 10 وجوہ کفر پہ آپ نے سکوت اختیار کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ میری گفتگو سے مطمئن ہو گئے اور آپ نے اپنے مولویوں اور اعلی حضرت پر اعتماد کرتے ہوئے اعلی حضرت کو کافر تسلیم کر لیا ہے۔ آخر میں آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، گزارش ہے، آپ اگر مناظرہ کرنا چاہتی کسی ذی عقل سے مشورہ کر لیں۔ میں نے آپ کو یہ آپشن دیا کہ آپ اپنے نمائندہ کا نمبر دے دیں، وہ ہمارے نمائندوں سے بات کر کے غیر جانبدار جگہ پہ مناظرہ ہو۔ یہ سب لوگ جانتے ہیں، آپ کبھی کہتے ہیں اس مدرسے میں، کبھی کہتے ہیں اس مدرسے میں، مدرسوں میں آج مناظرہ کو کرنے دے گا، حکومت سے آپ اجازت لیں گے مناظرے کی؟ تو آپ چاہتے یہ ہیں کہ بس ادھر ادھر ہلڑ بازی ہو جائے اور حکومت کی طرف سے پابندی لگ جائے، اسی لیے آپ نے کلپ بازی شروع کی۔ میں نے تو کہا پہلے دن میرے سامنے بیٹھو، آپ نے کلپ بازی المدد یا پولیس کے حصول کے لیے کی، لیکن اس میں بھی آپ ناکام رہے۔ آپ مہربانی فرمائیں، آپ کا سفید بالوں کا پہلے بھی میں نے لحاظ کیا، اب بھی کروں گا، آپ سے وعدہ رہ گیا، آپ مہربانی کر کے اگر مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، اور صرف مناظرہ ایک نہیں 5 موضوعات پہ ہوگا، اور 6 نمبر پر اگر آپ کا شوق ہوا تو میں علماء دیوبند کا، اکابرین دیوبند کا سچا ترجمان اور سچا ان کا روحانی فرزند ہوں، ایک ایک عبارت پر انشاءاللہ میں گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن وہ 6 نمبر پہ خلط مبس نہ کرنا۔ اب اگلی شرائط جگہ کا تعین کر کے آپ اپنے نمائندوں کا نمبر دیجئے، مہربانی کریے، تاکہ غیر جانبدار جگہ ہو، نہ کوئی مدرسہ ہو، نہ آپ کا، نہ میرا، نہ کسی اور کا، اور ترتیب کے ساتھ یہ دونوں مناظرے، پہلے میرے دعوے پہ مناظرہ ہوگا، پھر آپ کے دعویٰ پہ مناظرہ ہوگا، اور اس کے ساتھ اگلے جو موضوعات ہیں من دون اللہ، ایمان اعلی حضرت اور اس طرح کے موضوعات، وہ بھی وقفہ وقفہ سے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ میری کچھ مصروفیات ہیں، تو میں آپ کو اس طرح مجبور نہیں کرتا، آپ کی اگر مصروفیات ہیں کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کے فضل سے ہم نے اوچھے ہتھ کنڈے کبھی نہیں استعمال کیے۔ آپ صاحب بتا دیں میں اتنے دن تک مصروف ہوں، تو ہم آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ یہ تو آپ لوگوں، آپ کے فرقے کی عادت ہے کہ صرف جھوٹی فتح کے علم لہرانا۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے، اور جو لوگ سن رہے ہیں ان کو بھی ہدایت ملے۔ مناظرہ کا مقصد ہی اظہار للثواب ہے۔ اگر آپ کو کوئی مجبوری ہے اور آپ معذور ہیں تو آپ میں چھٹی بھی دے سکتا ہوں، جتنا عرصہ آپ چاہیں، مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، جتنا عرصہ چاہیں آپ کو درمیان میں چھٹی دے سکتا ہوں، رخصت دے سکتا ہوں، اس لیے آپ یہ فکر نہ کریں۔ بہرحال جلدی سے میدان مناظرہ طے کریں اور باقی شرائط طے کریں۔ اب اس بات میں گڑبڑ نہ کریں، میں نے آپ کو بتا دیا کہ پہلا مناظرہ میں مدعی میں موضوع جمیع ما کان ما یکون، اور دوسرے مناظرہ میں مدعی آپ، بشرطے کہ آپ ان 8 سوالوں کا جواب دے دیں، اور مہربانی کریں ان 11 ایتوں کا اور 15 سوالوں کا یہ بھی جواب عنایت فرما دیجئے۔ آپ نے ایک لطیفہ بھی سنایا تو آپ کی خوش طبعی کے لیے مجھ سے بھی سن لیجئے۔ ہمارے حضرت الاستاذ فرمایا کرتے تھے کہ بریلوی مناظر سے عقیدہ متعین کرانا اس طرح مشکل ہے جیسے اونٹنی سے اونٹ کو جفتی کرانا مشکل ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔